نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پہلے بھی جو 2 کلپ میں نے بنائے ہیں اور ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان دونوں کلپس کے اندر، ویڈیوز کے اندر میں نے اسم اعظم کے حوالے سے مختصراً ذکر کیا تھا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ جب یہ دعائیں مانگی جائیں، یہ دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو آج بھی میں آپ کے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ تحفہ اسم اعظم کا ہے۔ اگر ہم ان اسم اعظم کے ذریعے سے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات، ہماری جائز ضروریات اور جائز حاجات کو پورا فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے بعد نماز، یعنی نماز کے بعد، چند کلمات کے ذریعے دعا کی۔ تو ان کلمات کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ سے اس کے بڑے نام کے ذریعے دعا کی ہے۔ اس نے اللہ سے اس کے بڑے نام کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعے اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس نے کیا دعا کی؟ وہ جو شخص تھا اس نے کیا پڑھا؟ اس نے کون سی ایسی دعا کی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم اعظم فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے کلمات کے ساتھ دعا کی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں، سوال کو قبول کر لیتے ہیں، حاجت پورا فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس دعا میں بھی اسم اعظم چھپا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی اگر ہم اللہ سے اپنی حاجتیں، جائز حاجتیں مانگتے ہیں، جائز ضرورتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہماری جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔